نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سورہ حدید کی اس آیت نمبر 25 میں اس کی شروع میں ہمیں اسلام کا صحیح تصور ملتا ہے، اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اسلام وہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ڈال کے اس کو کہیں کہ یہ اسلام ہے تو وہ اسلام نہیں ہے۔ بس یہاں پہ اس دین کے اصل تصور کو کہ لوگ پہلے صحیح طور پہ سمجھ لیں کہ دین ہے کیا چیز، پھر اس کے بعد ان سے کوئی دوسری بات ہو، تاکہ ہم نے پہلے بھی رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہا کہ ہم نے رسول بھیجے، انہیں 3 چیزیں دی ہمیں۔ ایک بینات، انبیاء اور رسولوں کے لیے قرآن حکیم میں یہ لفظ معجزے کے لیے استعمال ہوا، جو اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے، اس فریق کو بات منوانے کے لیے کہ جس نے دلائل سن لیے، واقعاتی زندگی میں اس حقیقت کو پہچان لیا لیکن ابھی شک اور تذبذب میں ہے، تو پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسولوں کے مشن میں تائید کی اور ان کو معجزات دیے۔ قرآن حکیم نے ان کو بینات کہا، اور کبھی بینہ جو ہے یہ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوا کہ جس کی وضاحت کی باہر سے ضرورت نہ ہو، وہ از خود واضح ہو، اس کو بھی بینہ کہا۔ ہم نے رسولوں کو بینات دے کے اور 2 اور چیزوں دے کے، کتاب اور میزان۔ کتاب کے اندر وہ قوانین ہیں، وہ احکامات ہیں کہ جن کے اوپر بندوں نے عمل کرنا ہے اپنی زندگی میں، عبادات کے لیے، اپنی معیشت و اقتصاد کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے لیے، اپنی سیاست و عمرانیات کے لیے، ان کو وہ احکامات کا مجموعہ دیا گیا جس کو کہا الکتاب۔ اور ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے میں عرض کروں کہ اگر آپ عربی زبان کی لغت جو ہے، قاموس جس کو کہتے ہیں ڈکشنری، وہ دیکھیں تو اس میں کتاب کا ترجمہ بھی یہی ہے، مجموعہ احکامات۔ کتاب کی یہی تعریف اس میں کی گئی، مجموعہ احکامات۔ اور کہا کہ تیسری چیز ہم نے ان کو دی میزان۔ میزان کیا ہے کہ اس کتاب میں اللہ نے واضح کیا کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا فرائض ہیں۔ حقوق و فرائض کا تعین کیا اس اللہ نے کہ جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، سب کچھ اس نے کیا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں جو توازن ہے، جو بیلنس ہے، وہ ان قوانین کے ذریعے سے ہوگا۔ کہا کہ یہ 3 چیزیں دے کے ہم نے ان رسولوں کو بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ،
اس لیے کہ ان کے اندر، اس توازن کے اندر وہ اعتدال ہے اور وہ عدل ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ جب اس کے خلاف کچھ ہوتا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو حق تلفی کہتے ہیں، اس کو عدوان کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے طور پہ معاشرے دھرم بھرم ہو جاتے ہیں۔ تو جو یعنی اللہ نے اتارا حقوق و فرائض کا معیار، اس کو میزان کہا، اور اس کی اہمیت کو آپ دیکھیں۔ دیکھا میں نے یہ کائنات ساری میزان کے اوپر قائم کی، وہ وضع المیزان، ہم نے میزان نصب کر دیا توازن کے لیے کہ کوئی اپنے مدار سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اپنے لیے فرمایا، اللہ نے اپنے لیے فرمایا قائما بالقسط، کہ میں خود بھی انصاف کے اوپر کھڑا ہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا، نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے ان قوانین کی موجودگی میں، نہ میں خود کرتا ہوں۔ اور بار بار اپنے بارے میں کہا کہ لیس بظلام للعبید، کہ بندوں کے ساتھ میں زیادتی کرنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی قوت والا ہے، بڑے زور والا ہے، اس کا اپنا ایک جبروت ہے، اس کا ملکوت ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن تم ان اختیارات، اس قوت، اس جبروت اور اس ملکوت سے پریشان نہ ہو، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ پھر اس نے ایمان والوں کو حکم دیا، ایک دفعہ سورہ نساء میں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ اس انصاف کے قائم کرنے کے لیے، اس قسط اور عدل کے قائم کرنے کے لیے جس کا حکم اللہ نے دیا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی حمایت میں ایک گواہ کے طور پہ کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ بالقسط۔ دوسری دفعہ سورہ مائدہ میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ بس کے تھوڑا سا تغیر کے ساتھ کہ ایمان والوں اللہ کے لیے بطور گواہ کھڑے ہو جاؤ قسط کے قیام کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، عدل کروں۔ عدل کیا ہے؟ کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، اور جو دینے کے لیے تیار نہیں، جو اس کو غصب کرنا چاہتا ہے، اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس حق کو ادا کرے۔ یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ اب یہ اصل میں جیسے میں نے گزارش کی، اس اسلام کا صحیح تصور ہے جو اللہ نے دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم نے جس چیز کو محدود کر کے اسلام سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، گریب لگ جائے تو خصوص بھی پڑھ لیتے ہیں، قضا حاصل کیا، عبادات کے وہ جو رسومات ہیں، ریچولز، ان تک ہم نے محدود کر لیا، اور زیادہ سے زیادہ یہ تصور ذہن میں بٹھا لیا کہ سال میں ایک آدھ دفعہ عمرہ کر کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں۔ باقی زندگی میں سے اللہ اور اس کے رسول کو اور قرآن حکیم کو ہم نے نکال باہر کیا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری عبادات کے اندر وہ رونق ہے ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ جذبہ ہے ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں تبدیل کر سکے۔ ہمارا یہ عبادات کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ ہمارے اندر کوئی اور بت پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر پرستش کسی اور چیز کی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے علیحدہ جداگانہ معبود بنا کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کے اشارے کے بغیر ہم ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اور وہ اسلام نہیں ہے کہ جسے ہم لوگوں کو دیکھ کے کہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کی طرف نہیں۔ اسلام وہ ہے جو قرآن حکیم نے پیش کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ یہ اس اسلام میں وہ جو توازن ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ یعنی جس اسلام کو، جیسے میں نے گزارش کی، ہم نے کل اسلام سمجھ لیا، یہ انگریز کے زمانے میں بھی تھا۔ انگریزوں نے کوئی مسجد بنانے پہ، کوئی نماز پڑھنے پہ، کوئی روزے رکھنے پہ، کوئی داڑھی بڑھا لینے پہ، داڑھی کو چھوٹا کرنے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کے اس وقت کے بڑے عالم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے انگریز کو تشویش لاحق ہو۔ اور پھر علامہ اقبال نے اس کے اوپر ایک پابندی بھی کسی تھی، ہم اللہ کو جو سجدے کی اجازت ہے ہند میں، سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ انگریز کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اگر یہ زیادہ نمازیں پڑھ گئے تو ہمارا مسئلہ بن جائے گا، نہیں۔ ان کا قانون چل رہا تھا، عدالتیں ان کے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، عدالتوں میں قانون انگریز کا چل رہا تھا اور اس قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے تھانوں میں اور دوسری امن و امان کی جگہوں میں ان کا قانون چل رہا تھا، وہاں اللہ کے قانون کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو نمازوں کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی کہ ہمیں کوئی حرکت ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے انگریز کو تشویش لاحق ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ اصل قانون کوئی اور چل رہا ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ کا قانون نہیں ہے تو اس میں وہ توازن تو نہیں ہے، اس میں انصاف تو نہیں ہے، اس میں عدل تو نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس بات کے شواہد ہیں کہ اگر اس میں عدل ہوتا تو یہ حالت ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ملک کی مجموعی دولت کا 90% سے اوپر 2% کے پاس ہے، اور 98% لوگ 10% سے کم دولت کے اوپر گزران کر رہے ہیں۔ یہ تفاوت کیسے ہوا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں یہ تفاوت نہیں تھا۔ ان کے اوپر ایسا وقت آیا کہ مال و دولت کی فراوانی تھی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لے کے کرتے تھے، صدقات تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن وہاں پہ ہمیں یہ تفاوت نظر نہیں آتا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 200 ایکڑ کے اوپر اپنے لیے فارم ہاؤس بنائے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو 2-2, 3-3 مرلوں کے لیے ان غیر افراد ناقابل آبادی جگہوں میں، ان کھنڈروں میں ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔
یہ تفاوت کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے ذاتی جہاز ہیں اور دوسری طرف آبادی کا ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جس کے پاس پرانی سائیکل ہے اور وہ گھر سے نکلتا ہے 10 قدم کے اوپر اس کی چین اتری ہوئی، وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں ڈھندے کر کے وہ چین کو چڑھاتا ہے، آگے جاتا ہے، پتہ چلتا کتے فیل ہو گئے۔ اس طرف ذاتی جہاز ہے۔ یہ تفاوت اس لیے ہوا کہ قسط کا اور عدل کا جو نظام اللہ نے دیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عملی طور پہ نفذ کر کے دکھایا تھا، ہم نے اسے اپنے لیے کوئی قابل اعتماد چیز سمجھی۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام کا مطلب نماز روزے حج زکات اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی عمرہ بھی کر لیں گے، کسی کی مدد بھی کر دیں، لیکن جو قانون نافذ کرنا ہے اللہ کا، اس توازن کو اختیار کرنا ہے جو اس نے عطا کیا، اس سے جو سمجھتے ہیں ہمارے دانشور وہ خود گھبرا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مراعات یافتہ طبقہ اس کے خلاف اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، بھتیجے نے جب حق کی بات کہی تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی وہ ابو لہب ہے۔ اس معاملے پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چچا بھتیجا ہونے کی وجہ سے اور بالکل یعنی گھر بھی دونوں کے آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہر وقت کا رابطہ بھی تھا، چچا کا اندازہ تھا کہ یہ عنقریب کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے ہماری دولت اور ہمارے جو شان و شوکت ہے اس کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ہم جو مراعات یافتہ طبقہ ہیں اس کی مراعات کے اوپر ضرب پڑنے والی ہے۔ اس نے تو آپ کو بات کرنے ہی نہیں تھی، حالانکہ یہ عرب کے مزاج کے خلاف تھا کہ وہ اس دعوت پہ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کی دعوت کی، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور اس معاشرے میں بطور اصول اور دستور یہ چیز موجود تھی کہ پھر جو میزبان ہے اس کی بات کو سننا اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی نسبت دروغ کی جھوٹ کی ہوتی ہوئی سنی نہیں، اس لیے آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سچ ہے، لیکن جب آپ نے اس حق کو نمایاں کرنے کی کوشش کی تو بالکل ابتدائی فکرے میں اس نے گڑبڑ کر دی اور آپ کو وہ تقریر نہیں کرنے دی، اس لیے کہ یہ مراعات یافتہ طبقات میں سے ایک تھا، اس لیے کہ اس کے پاس حرم کے خزانے کی کنجیاں تھیں، اور اس لیے کہ یہ اس میں اکثر و بیشتر چوری کرتا رہتا تھا، اس کی چوری پکڑی بھی گئی، لیکن اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی اس کا کچھ بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ قانون وہ تھا جو ابو لہب اور اس کے ساتھی کریں۔ اللہ نے قانون عطا کیا ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اور اس کا نام رکھا کہ یہ توازن ہے، اس میں میزان میں نے اتاری ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس کا حق ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ ہے اصل اسلام، جس کو ہم نے اسے کچھ ڈال دیا اور کچھ وہ جو رسومات عبادت ہیں ان کو وہ مکمل کل اسلام سمجھ لیا
یہ اس آیت کے جو منشا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو اس قسط کے اوپر لایا جائے۔ جو مطلوب و مقصود ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، کوئی معاشی زیادتی، کوئی سیاسی زیادتی، کوئی معاملات کے اندر زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو سکے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہی قسط جس کا اس نے کہا کہ میں قائم بالقسط ہوں، جس کا اس نے ایمان والوں کو حکم دیا 2 دفعہ، اور جس کے بارے میں اس نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ اُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تو مجھے حکم ہوا کہ تمہارے درمیان عدل قائم کرو۔ بس یہ اصل صورتحال ہے جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے اس اصل سے اسلام کی طرف روکنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ جو مراعات یافتہ توقع ہے، اس کی جو مخالفت ہے اس کی سرکوبی کا طریقہ بیان کیا گیا، اور وہ جب میں انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعہ بیان کروں گا تو یہ آیت کا مفہوم پورا ہو جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد